اس دنیا میں ایسے بہت سے مرد گزرے ہیں جو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے، ان کی زبانیں ہمیشہ اللہ کے ذکر میں تر رہتی، صبح و شام، چاہے غم آئے، پریشانی آئے، سردی ہو یا گرمی ہو، برسات ہو، لیکن وہ ہر موسم میں اللہ کا ذکر کرتے، اور اس قدر کرتے ان کے ذکر کا یہ عالم ہوتا کہ ان کے جسم تو کمزور نظر آتے مگر ان کی روح اتنی مضبوط ہوتی، وہ جو کہتے اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ایسے مرد گزرے ہیں اور ایسی بہت ساری عورتیں گزری ہیں کہ جو اللہ والی، اور آج بھی میں ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ جو اللہ کا ذکر اتنا کرتی ہیں کہ جمعہ میں مصلی پر بیٹھتی ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے 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 وہ عشاء پڑھنے کے بعد 10-11 بجے اٹھتی ہیں مصلی سے، جن کی آنکھیں ہمیشہ اللہ کے خوف میں تر رہتی ہیں۔ تو ایسی بہت ساری عورتیں، خواتین گزری ہیں اسلام میں اور آج بھی ہیں کہ جو اللہ کا ذکر بہت کرتی، مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پاک پڑھتی۔ حضرت سیدنا مامون رشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ حضرت سیدنا بوصیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ انہی بزرگوں میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری ایک بھانجی تھی جو بہت اللہ کا ذکر کرتی، جس کی زبان ہمیشہ تر رہتی، جو کبھی غافل نہیں ہوتی، نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ، صدقات و خیرات، غریبوں کی مدد، یتیموں پہ شفقت، بھوکوں کو کھلانا، یہ اس کا معمول تھا۔ وہ ہر نیک کام میں سبقت کرتی، بڑی جلدی کرتی اور نیک کام کر گزرتی۔ کہتے ایک مرتبہ وہ اچانک غائب ہو گئی، اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملی۔ جب کافی عرصہ ہو گیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی بھانجی کو تلاش کروں۔ میں تلاش کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلا، میں صحرا کی طرف نکلا۔ 1 مہینہ اسے ہو چکا تھا۔ میں صحرا کی طرف نکلا جہاں پر انسانوں کا کوئی وجود نہیں تھا، ہر طرف جنگل تھا، ہر طرف وحشی جانور تھے، انسانوں کو پھاڑنے والے بھی جانور تھے۔ کہتے میں جب وہاں نکلا تو میں نے اپنی بھانجی کو تلاش کیا لیکن میری بھانجی نہ ملی۔ میرے پاس 1 دن کا زادے رہا تھا، کھانا اور پانی۔ کہتے میں نے تلاش کیا، وہ نہ ملی۔ میں نے ارادہ کیا میں کل چلا جاؤں گا اور میں سو گیا۔ کہتے میں سو ہی رہا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ کسی نے میرے پیر کو ہلایا۔ جب میرے پیر کو ہلایا تو میں بیدار ہوا۔ میں نے دیکھا میری بھانجی مسکرا رہی ہے۔ میں نے کہا تم یہاں کیسے آئی ہو؟ اس نے کہا مامو جان، میرا یہ ایمان عقیدہ ہے کہ خشکی کا بھی رب اللہ ہے، تری کا بھی رب اللہ ہے، جنگلوں کا بھی رب اللہ ہے، ویرانی کا بھی رب اللہ ہے اور آبادی کا بھی رب اللہ ہے۔ وہ اپنے بندوں کو ہر جگہ پالتا ہے۔ میرے دل نے یہ چاہا کہ میں ویرانے میں جاؤں جہاں انسان نہیں جاتے، وہاں رزق مجھے کیسے ملے گا؟ کہتی میں اس لیے ویرانے میں آ گئی، میں نے اللہ کی عبادت کی، یہاں پر کوئی انسان نہیں ہے، مگر میرے رب نے مجھے ہر دن لذیذ کھانا دیا، پھلوں کی صورت میں، دیگر اشیاء کی صورت میں۔ میرا پیٹ ہمیشہ تر رہا، میری زبان جو ہے وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ذائقے کو تصور کرتی رہی، کھاتی رہی۔ میرا رب ویرانے کا بھی رب ہے۔ میرا ایمان و عقیدہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ کہتے ہیں پھر وہ میری بھانجی میرے گھر آ گئی تو ایسی بھی خواتین لڑکیاں ہوئی ہیں کہ جن کی شب و روز اللہ اللہ کر کے گزرتی ہے اور آج بھی موجود ہیں۔ میرے دوستو، جو دوسروں کا بھلا چاہتا ہے اللہ رب العزت پہلے اس کے حق میں نعمتیں لکھتا ہے۔ جو دوسروں کا اچھا سوچے اس کا اچھا پہلے ہوتا ہے، جو دوسروں کی مدد کرے اس کی مدد پہلے ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی آپ پر کوئی مشکل آئے اور وہ مشکل دور ہو جائے تو سمجھ لو یہ آپ کی کوئی نیکی کا صلہ ہے۔ مامون رشید جس کے دسترخوان جو تھا ضرب المثل تھا، وہ ہر سال عید کے دن علماء کی دعوت کرتا اور 300 رنگ کے کھانے بنواتا، اور اسے اتنی مہارت تھی جب کھانا لگ جاتا سارے علماء بیٹھ جاتے، عوام بیٹھ جاتی، تو وہ کہتا یہ کھانا
وہ والا نہ کھائے، یہ کھانا بلغمی والا نہ کھائے، یہ کھانا بخار والا نہ کھائے، یہ کھانا سر میں جس کے درد ہو رہا وہ نہ کھائے۔ یعنی اسے کھانے کے اثرات کے بارے میں بھی پتہ تھا کہ کون سا کھانا کیا فائدہ کرتا ہے، کون سا کھانا کھانے سے آدمی کو صحت ملتی ہے اور کون سا کھانا کھانے سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے۔ اتنا اسے علم بھی تھا، اور وہ علماء کو بلا کر کے دعوت کیا کرتا، کھانا کھلاتا۔ آج کا معاشرہ ایسا ہے، جب شادی بیاہ ہوتے ہیں تو وہ علماء کو بھول جاتے ہیں، بس 40ویں 30 20 میں علماء کو یاد رکھتے۔ پہلے کے لوگ اپنی خاص محفلوں میں علماء کو یاد کرتے تھے، چونکہ انہیں پتہ رہتا تھا یہ مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، یہ ہم سے بہتر ہیں۔ تو ہمیشہ 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 اللہ رب العزت کے لیے جینا شروع کر دو، لوگوں پر شفقت کرو، اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، تم پر رحم پہلے ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔